اس لیے جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا. میں اس کو دوبارہ کہتا ہوں, جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا. جہاد, اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں نے اسلام کی مقدس اصطلاحات مثلا جہاد کے لفظ کو ایک گالی, فساد اور وائلنس کا ہم نام بنا دیا ہے. لو جہاد, لینڈ جہاد, تعلیم جہاد, تھوک جہاد وغیرہ جیسے جملے استعمال کر کے مسلمانوں کی سخت دل آزاری اور ان کے مذہب کی توہین کی جا رہی ہے. افسوس کا مقام ہے کہ حکومت اور میڈیا میں بیٹھے ذمہ دار افراد بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے اور نہ ایک کمیونٹی کی دل آزاری کی پرواہ کرتے ہیں. پرواہ کیا کریں گے؟ یہ تو اس کمیونٹی کی دشمنی میں کرتے ہیں. یہ تو پرانے دور سے چلا آ رہا ہے کہ کہیں بھی دہشت گردانہ عمل پیش آ جائے تو اس کو جہاد کا نام دے کر اسلام اور مسلمانوں پہ طعنے, تہمتیں اور ناحق الزام عائد کیے جاتے ہیں. یہ واضح ہونا چاہیے کہ اسلام میں جہاد ایک مقدس دینی فریضہ ہے. جہاد قرآن میں کئی معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے, لیکن جس معنی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے فرد سے لے کر سماج و انسانیت کی بھلائی, ان کی سربلندی اور ان کی عزت و وقار کے قیام کے لیے ہوا ہے. جہاں جنگ و قتال کے معنی میں استعمال ہوا ہے وہ بھی ظلم و فساد کے خاتمے اور انسانیت کی بقا کے لیے ہے. اس لیے جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا. میں اس کو دوبارہ کہتا ہوں, جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا. تمام ہی آسمانی مذاہب میں غور کیجئے گا, تمام ہی آسمانی مذاہب میں ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ایک اخلاقی ذمہ داری ہے. اسلام میں بھی جہاد کا بنیادی مقصد ظلم کا خاتمہ, امن کا قیام اور حق کا دفاع ہے. تاہم یہ حقیقت ذہن نشین رہنی چاہیے کہ نمبر 1, جہاد کوئی انفرادی, نجی یا انتقامی کارروائی نہیں. نمبر 1, جہاد کوئی انفرادی, نجی یا انتقامی کارروائی نہیں. نمبر 2, صرف ایک ذمہ دار اور شرعی اصولوں کے مطابق قائم ریاست ہی جہاد کا فیصلہ کر سکتی ہے. نمبر 3, ہندوستان جیسے جمہوری اور سیکولر ملک میں جہاں اسلامی ریاست کا کوئی تصور موجود نہیں, وہاں جہاد کے نام پر کوئی گفتگو موضوع بحث ہی نہیں. مسلمان آئینی وفاداری کے پابند ہیں اور حکومت بھی شہریوں کے حقوق کی حفاظت کی ذمہ دار ہے. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہریوں کے حقوق کی حفاظت کرے, اور اگر وہ ناکام ہوتی ہے تو وہ اس کی ذمہ داری ہوگی, ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی. پھر ہم اگرچہ بزم سے دور ہیں, ہم ہی رنگ ہیں, ہم ہی نور ہیں. ہم اگر نہ دیں گے لہو انہیں, وہ چراغ کیسے جلائیں گے؟ وہ تو کچھ اور سمجھ رہے ہیں, ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم اگر نہ دیں گے لہو انہیں, وہ چراغ کیسے جلائیں گے؟ نہ اتنا چھیڑ کر اے وقت دیوانہ بنا ہم کو, ہوئے دیوانے ہم تو سب کو دیوانہ بنا دیں گے. نہ جانے کتنے دل بن جائیں گے ایک دل کے ٹکڑے سے, نہ جانے کتنے دل بن جائیں گے ایک دل کے ٹکڑے سے. وہ توڑے آئینہ, ہم آئینہ خانہ بنا دیں گے.